اہم حربہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے خلاف ہیں، جو لوگ آپ کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کے خلاف ایکٹیو ہیں، ان پر ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ آپ کے حامی بن جائے۔ اسرائیل نے یہ سوچا کہ اگر میں ایران پر حملہ کروں، یہ چوتھا فیکٹر ہے، فورتھ فیکٹر۔ اسرائیل نے یہ سوچا کہ جب میں ایران پر حملہ کروں گا اور ایران کی طرف سے یقیناً بہرحال ممکن ہے کہ جوابی کارروائی ہو، اس جنگ میں اس نہج پر جاؤں گا، اس جنگ سے مجھے ایک اور فائدہ کیا ہوگا، جو ہمارے داخلی اختلافات ہیں، جو لوگ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، وہ فوراً میرے حامی بن جائیں گے، وہ فوراً میرے حامی بن جائیں گے۔ لہٰذا داخلی انتشار اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے اس حملے کا سوچا کہ جب میں ایران پر حملہ کروں گا تو جنگ کی حالت میں نارملی ملک جو ہے وہ متحد ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ سے اختلاف بھی رکھتے ہوں، جنگ کی حالت میں اور کرائسس کی حالت میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص اتحاد بن جاتا ہے۔ تو چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ اسرائیل ایران پر اسرائیل نے اس لیے حملہ کیا تھا کہ اپنے داخلی اختلافات کو، جو وہاں پہ کرائسس چل رہے ہیں، وہ لٹا دیا جائے، وہ ختم کر دیا جائے اور اپنے حکومت سے اختلاف رکھنے والے لوگوں کو اپنا حامی اور اتحادی بنایا جائے۔ اور پانچواں فیکٹر یہ ہے کہ اسرائیل نے دیکھا کہ جو اس کا بہرحال یہ اسرائیل جس ناجائز باپ کی اولاد ہے امریکہ، اس کا انفلوئنس اس خطے میں کم ہو رہا ہے۔ اس وقت اسرائیل موجودہ حالت میں بھی اسرائیل کا تقریباً ایک حامی موجود ہے، وہ ہے امریکہ، اور وہ بھی اس خطے میں اس کی لوکیشن نہیں، وہ ہزاروں کلومیٹر دور اسرائیل سے ہے۔ جب اسرائیل نے دیکھا کہ میرا جو سب سے بڑا حامی ہے، جو مجھے بلینز آف ڈالر ایڈ دیتا ہے، ہر سال مجھے جنگی مواد فراہم کرتا ہے، مجھے اسلحہ فراہم کرتا ہے، اس کا انفلوئنس خطے میں کم ہو رہا ہے، اور اس کے انفلوئنس کو ختم کرنے میں اس خطے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ ایران کا ہے۔ لہٰذا جو انفلوئنس کم ہو رہا ہے اور جو ملک اس انفلوئنس کم ہونے کا سبب بن رہی ہے، اس ملک کو پر حملہ کیا جائے تاکہ جو ایران کی جو منافی ہے یا جو قدرت اور قوت ہے خطے میں، اس کو ناکام بنایا جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ پانچ اہم فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے جن کو اسرائیل نے مد نظر رکھ کر ایران پر حملہ کیا۔ البتہ ایک بنیادی کیلکولیشن ہوتی ہے، ہم دو چار کر کے سوچتے ہیں، لیکن ایک اللہ کی کیلکولیشن ہے اور اللہ کا حساب ہوتا ہے۔ مکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ایک دفعہ اللہ کے دشمن پروگرام سے بناتے ہیں، ایک دفعہ اللہ پروگرام بناتا ہے، اور جو اللہ کا پروگرام ہوتا ہے وہ انتہائی دقیق پروگرام۔ انہوں نے سوچا کہ جب ہم ایران پر حملہ کریں گے، ایران کے فرسٹ کیڈر جو رہبر اور ولی فقی کے جو 10 بازو ہے، اگر ان کو ہم مار دیں گے تو ایران اتنی جلدی ریسپانس نہیں دے پائے گا اور ایران کا سوال شروع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت، اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی نصرت اور یاری قریب ہوتی ہے، بشرطے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں انجام صحیح طریقے سے انجام دیں۔ کانا میرے ذہن سے نکل گئی، اللہ کہتا ہے کہ مجھ پر حق ہے کہ میں مومنین کی نصرت اور یاری کروں، بشرطے کہ ہم مومن بن جائیں، ہم ایسی حکمت عملی بنائیں کہ ہم ہمارا شمار مومنین ہو تو اللہ کی نصرت اور مدد آ جائے۔ تو بہرحال اسرائیل کی کیلکولیشن غلط ثابت ہوئی اور تقریباً 10-12 گھنٹے کے دورانیے میں اب ایران نے جوابی کارروائی شروع کر دی، اور بہرحال اسرائیل اس حوالے سے ہکا بکا رہے گا۔ 6-7 دن تقریباً 2 رہے کو چلتے ہوئے مسلسل دونوں طرف سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال وقت قلیل ہے، باتیں زیادہ ہیں، لیکن آج کے حوالے سے میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں کہ بعض پوائنٹس ہیں چونکہ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں، کوئی اور ایسا پلیٹ فارم نہیں جہاں پر ہم ان باتوں کو بیان کریں، لہٰذا اس نماز جمعہ کے اس پلیٹ فارم سے ہم ان باتوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مرتبات مرتبات اسرائیل مرتبات 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 اسرائیل مرتبات برای نابودی امریکا و اسرائیل بلند صلوات۔ اب سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ 5-6 دنوں کی اس جنگ میں جو امریکہ اور اسرائیل، ایران اور اسرائیل کے درمیان چھڑی ہوئی ہے، اس میں باہری ہاتھ کس کا ہے؟ اس میں فوقیت کون رکھتا ہے؟
اس میں کامیاب کون ہو رہا ہے؟ تو یہ اگر ہم سادہ سوال نہیں ہے جسے ہم آسانی سے جواب دیں، اس کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر ظاہری حوالے سے ہم دیکھیں، اسرائیل کی ٹیکنالوجی کو ہم دیکھیں، اسرائیل کی فضائیہ کو دیکھیں، اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو ہم دیکھیں، اسرائیل کی پہلی قوت کو ہم دیکھیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ عملے بھی کہہ رہے ہیں، بہرحال خیر جو اینالسٹ ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فضائیہ اور فضائی قدرت کے حوالے سے اسرائیل ایران پر برتری رکھتا ہے۔ اسرائیل کے پاس F-35 اور F-16 اور اس کے جو جدید ورژنز ہیں وہ اسرائیل کے پاس موجود ہیں، جو بہرحال اس حوالے سے ایران کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ تو فضائی قدرت کے حوالے سے اسرائیل برتری رکھتا ہے۔ بعض لوگوں کو شاید یہ بات پسند نہ ہے کہ اعلیٰ صاحب اس پلیٹ فارم میں ایران کی کمزوری کی بات کر رہا ہے، تو ہمیں واقع بینانہ مسائل کو اینالائز کرنا چاہیے۔ کبوتر کی طرح آنکھوں کو بند کر کے خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے خامیوں کو، اپنے نقائص کو، اپنی کمزوریوں کو درک کر کے اس فیلڈ میں کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور جب ہم کچھ تجزیہ کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، تو وہ واقع بینانہ ہونے چاہیے، وہ حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے، نہ کہ بس چونکہ ہم ابھی ایران کے حمایتی ہیں اور ولی فقیر کے ہمارے حمایتی ہیں تو ہم بہرحال ایسا تجزیہ پیش کریں جو لوگوں کی آنکھوں میں دور جوڑنے دھکیلنے کے مساوی ہو۔ تو ایران فضائی حوالے سے بہرحال کمزور ہے۔ ایران فضائی حوالے سے اس کے پاس جدید پیش رفتہ جہاز موجود نہیں ہے، دوسری طرف اسرائیل کے پاس یہ ہتھیار، یہ جنگی ہتھیار موجود ہے۔ دوسرا نقطہ ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے، ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے بھی ایران جو 3 لیئر کا ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے۔ ایک آئرن ڈوم ہے، اس کے بعد بڑے لیول پر ایک دوسرا نام میرے ذہن سے بات نکل گئی، وہ ترکی محمد خبریں اور باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں۔ تو آئرن ڈوم کے بعد ایک دوسرا اس کا دفاعی لیئر اور سسٹم ہے، اور اس کے بعد ایک تیسرا اسرائیل کے اندر 3 دفاعی لیئرز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پورے خطے میں امریکہ کے جو ہڈے ہیں، ان ہڈوں کے ذریعے اسرائیل کو ڈیفنس جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ جو ایران جو میزائل درافتہ ہے، جو تقریباً 6 یا 7 ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ کر کے اسرائیل تک پہنچتا ہے۔ تو اسرائیل ڈیفنس کے حوالے سے ایران کی نسبت برتری رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل کے جو جہاز آتے ہیں، راستے میں جتنے بھی ملک گزرتے ہیں، تقریباً ان ملکوں میں ایران کے حوالے سے کوئی ڈیفنس موجود نہیں، لہٰذا ایران کا جو داخلی ڈیفنس سسٹم ہے وہی، اور اس کے علاوہ ایران جو ہے ڈیفنس سسٹم نہیں رکھتا کہ باقی خطے تو ایران اس حوالے سے دفاعی سسٹم ایران کا اسرائیل کی نسبت کافی کمزور ہے۔ علامہ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کا نتیجہ جو ہے ایران اسرائیل کے بارے میں؟ اس میں بھی آپ کا جی تو ظاہری فضائی اور ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے دیکھا جائے اور نیول قدرت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں اسرائیل جو ہے وہ کافی ایڈوانس ہے اور ایران کی نسبت سے برتری حاصل ہے، لیکن ایک جنگ میں صرف ظاہری ہتھیاروں کو نہیں دیکھا جاتا۔ جنگ میں جو دوسری حکمت عملی میں جسے دیکھا جائے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے کہ ایک جنگ میں ایک ملک یا ایک حریف اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو متحد کرتا ہے، اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو ملاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایران کو برتری حاصل ہے اسرائیل اس وقت اس خطے میں اکیلا ہے۔ وہ جو ممالک اسرائیل کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ پہنچاتے ہیں وہ بھی اس جنگ میں اسرائیل کے تقریباً خلاف ہیں، اور ظاہری طور پر ہر چند ظاہری طور پر ایران کے اتحادی بنے ہوئے ہیں۔ اور ان 5 ایکسس آف ریزسٹنس کی جو ہم نے بات کی، اس حوالے سے بھی ایران برتری رکھتا ہے کہ پورا خطہ تقریباً ایران کی حمایت میں بول رہا ہے۔ اظہر اللہ، یمن، حشد الشاعری، الفاطمی اور حزب اللہ، یہ سب ایران کے حمایتی اور ایران کے ساتھ اس جنگ میں متحد ہیں، اور یہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے حوالے سے ایران کو اسرائیل پر فوقیت حاصل ہے اور برتری حاصل کر اس وقت ایران بالادستی رکھتا ہے۔ تیسرا جو اینگل ہے
ٹائم ابھی آج چونکہ موضوع بہت ہے تو لہٰذا آج میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں ٹائم کے حوالے سے چند ایک اور باتیں آپ اپنی سے بات کو تمام کریں. میرا خیال ہے کہ ہم اچھا تیسرا جو پہلو ہے جنگ کا وہ اندرونی اتحاد کا مسئلہ ہے. جب ایک ملک جنگ میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی جو حکمت عملی ہوتی ہے, اس کی جو قدرت ہوتی ہے, وہ داخلی اتحاد اور اختلاف پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر اس ملک کے اندر اختلافات ہو تو وہ ملک زیادہ دیر تک جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا. اس حوالے سے ایران جو ہے وہ ایران میں ایک مضبوط اتحاد موجود ہے. میں نے کہا ایران میں بہت سارے مسائل ہیں, ایران میں بہت سارے مشکلات ہیں اجتماعی حوالے سے, لیکن جب جنگ کی بات آتی ہے تو یہ قوم اکٹھی ہو جاتی ہے, یہ قوم جو متحد ہو جائے گی. یہ قوم جو ہے وہ ایک خاص اتحاد اپنے اندر پیدا کرتی ہے جو دشمن کی خود ضربے کرے گی. اس حوالے سے ایران جو ہے وہ اسرائیل پر برتری رکھتا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ داخلی انتشار اور اختلاف کا شکار ہے. لہٰذا داخلی اتحاد اور اختلاف کے حوالے سے ایران برتری رکھتا ہے اسرائیل پر. استقامت کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو ملکوں میں جنگ ہوتی ہے تو اس ملک میں اس جنگ کو برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی ایک اہم جنگ کو جیتنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. تو ہم جب اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو یہ سارے اسٹریٹجسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ اسرائیل لانگ ٹرم جنگ نہیں لڑ سکتا. جب اسرائیل مسلسل غزہ پر حملہ کر رہا تھا, فلسطین پر حملہ کر رہا تھا, بہت سارے دوست یہ کہتے تھے کہ یار یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے یہ فل فلیج حملہ کیوں نہیں کرتے اسرائیل. فل فلیج حملے میں جو اسرائیل کے مخالفین ہیں وہ چونکہ جنگی قوت اسرائیل کے پاس زیادہ, وہ فل فلیج حملے میں شاید کامیاب ہوتا. اسرائیل کو شکست دینے کا اہم جو سب سے اہم اسٹریٹجی ہے وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی, کہ اسرائیل کو اس قدر اس پر جنگ کو طول دیا جائے, طولانی دیا جائے, کیونکہ اسرائیل طولانی جنگ کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں کہ وہ طولانی جنگ کو برداشت کرے. لہٰذا ایران کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ کو طولانی کیا جائے کیونکہ اسرائیل کے اندر یہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. دوسری طرف ایران کو ہم اگر دیکھیں تو ایران نے جو ہے وہ 8 سال دنیا کی استقبالی طاقتوں کا مقابلہ کیا. 8 سال عراق کے ساتھ جنگ, بظاہر جنگ میں عراق موجود تھا لیکن عراق کے پیچھے دنیا کی اکثر استقبالی طاقتیں موجود ہیں, فل فلیج عراق کو سپورٹ کر رہے. تو ایران کے حوالے سے یہ استقامت اور یہ صبر اور تحمل اور جنگ کو برداشت کرنے کی صلاحیت ایران کے اندر موجود ہے. اور اس وقت اسرائیل نفسیاتی حوالے سے مکمل آئسولیشن کا شکار ہے, آئسولیٹ ہو کر رہ رہا ہے. تو نفسیاتی حوالے سے بھی ایران کو اسرائیل پر برتری حاصل ہے اور ہائیبرڈ وارفیئر غیر ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ جنگوں میں بھی تقریباً اس وقت ایران کو اسرائیل پر برتری حاصل ہے. تو اب تک کی جو صورتحال ہے وہ دونوں طرف سے تباہیاں ہو رہی ہیں. شہادتیں, تباہ ہونا, نقصانات اٹھانا یہ جنگ کا حصہ ہے. یہ جنگ کی کامیابی اور جنگ کی برتری یا لوور ہینڈ رکھنے پر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی. ہم ان سے کیلکولیشن نہیں کر سکتے کہ اب اسرائیل نے چونکہ ایران کے فرسٹ کیڈر کو ان میں سے بہت سارے جنرلز کو جو شہید کر دیا ہے, ہم اس سے اندازہ لگا کہ بس ایران شکست کر چکا ہے. نہیں, چونکہ ہمارے پاس کربلا جیسی تحریک موجود ہے جس میں جو ہے وہ تمام مرد, اکثر مرد شہید ہو جاتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی کربلا کا فاتح کسے مانتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں ان مختلف سازشوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ برتری کسے حاصل ہے؟ برتری ایران کو حاصل ہے. البتہ مختلف تجزیوں کے مطابق یہ جنگ جو ہے وہ زیادہ دیر تک شاید نہ چلے کیونکہ اسرائیل اس حوالے سے متحمل نہیں ہو سکتا. تو ہم انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ یہ جنگ اسرائیل کی نابودی کا سبب بنے, اس ناجائز اولاد اسرائیل کی نابودی کا سبب بنے, اور یہ جنگ انشاءاللہ ہمارے اور آپ کی بیداری کا سبب بنے. قرآن فرماتا ہے کہ وَأَعِدُّوا مِن قُوَّةٍ وَأَعِدُّوا لَهُم مِّن قُوَّةٍ مَّا اسْتَطَعْتُمْ. درود سے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ. میرا خطبہ شروع کیے ہوئے 2 منٹ چلتے ہیں, 1 گھنٹے تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اور انشاءاللہ بعض موضوعات کو آئندہ ہم ڈسکس کریں گے.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری آمادگی کے ساتھ ہمارے مولا کے ظہور میں تاجر عطا فرمائے. امام زمانہ کی قلب کو ہم سے راضی فرمائے. امام زمانہ کی زبان مبارک کو ہمارے لیے دعا کو فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد